الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس وقت حاضر ہیں اللہ کے پیارے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے اور وہ مشہور ہستی ہے کہ کائنات میں صبر کے نام کے ساتھ جن کا نام جڑ گیا اور صبر کا لفظ آتا ہے تو جس ہستی کا نام آتا ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ آپ کا تذکرہ فرمایا اور آپ کے کئی واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ آپ کے واقعات مشہور بھی ہیں اور ان واقعات میں کچھ غلط بیانیاں بھی شامل ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوشحال اور مالدار اور آپ کے بیوی بچے ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد میں تھے۔ آپ کے مویشی تھے، آپ کی فصلیں تھیں، آپ کے کھیت تھے اور قوم کے اندر آپ کا بڑا اعزاز اور اکرام تھا۔ لوگ بڑی آپ سے محبت کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتوں کے لیے آپ کو نمونہ بنانے کے لیے ایک امتحان میں مبتلا کیا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شیطان نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، یہ ایوب جو تیری اتنی عبادت کرتا ہے، تیرا اتنا شکر ادا کرتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اتنا مال دیا، اتنے بچے دیے، اتنا عزت ہے، اکرام ہے، تو اس وجہ سے تیرا شکر کرتا ہے۔ اگر تو اسے تکلیف میں مبتلا کرے تو پھر یہ شکر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت مبارکہ کا جو دوسرا پہلو تھا وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آزمائش یوں آئی کہ آپ اپنے گھر میں جلوہ فرما تھے، اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے خدام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور، جس جگہ پہ ہمارے مویشی بندھے ہوئے تھے اس کی چھت گر گئی اور سارے مویشی ہلاک ہو گئے۔ آپ نے زبان سے بے صبری کا ایک بھی کلمہ نہ نکالا۔ اگلے دن دوبارہ خادم آیا اور کہنے لگے حضور، آپ کے گھر کی چھت بھی گر گئی اور اس گھر میں آپ کے جتنے بیٹے موجود تھے سارے شہید ہو گئے، کیونکہ دب کے مرنے والا شہید ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ کے سارے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ آپ کی جو فصلیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب اس کے ساتھ اگلا مرحلہ یہ آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا بدن مبارک شدید ترین تکلیف میں مبتلا ہو گیا، شدید درد اور بدن مختلف امراض کا شکار ہو گیا۔ بعض لوگ معاذ اللہ یہاں پر کہہ دیتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ایسے مرض سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اسے نفرت کریں، کیونکہ نبیوں کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اب نبیوں کے کردار میں یا ان کے ظاہری وجود میں اگر ایسی کوئی شے آ جائے کہ لوگ نفرت کی وجہ سے پاس نہ آئیں تو پھر دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ مرض نہیں تھا معاذ اللہ کیڑوں کا، بلکہ یہ تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام مختلف بدنی امراض میں مبتلا ہوئے جن کی ہمیں کیفیت معلوم ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اب آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جب آپ اتنی تکلیف میں تھے تو لوگ بھی آہستہ 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 آپ کو چھوڑتے گئے اور آپ سے دور ہو گئے۔ آپ نے ایک ویران جگہ پہ اپنا ڈیرا جما لیا، اور وہاں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ صرف آپ کی زوجہ مطہرہ تھی جن کا نام تھا رحمت۔ آپ نے اس آزمائش کے اندر بعض مفسرین کے بقول 3 سال، بعض کے بقول 7 سال، بعض کے بقول 20 سال گزارے، اور یہ عرصہ اتنی تکلیف میں گزرا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا گھر بھی گیا، ان کے بچے بھی گئے، ان کے کھیت اور اموال بھی گئے، ان کا گھر سارا کا سارا ختم ہو گیا، ان کا بدن بھی تکلیف میں آ گیا،
لیکن انہیں فکر اس بات کی تھی کہ کہیں میری زبان کسی ایسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جس کے بعد میں اپنے رب کا ذکر نہ کر سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جس پر آپ ناراض ہو گئے، اور آپ نے قسم کھائی کہ میں تمہیں 100 ضربے لگاؤں گا، یعنی 100 مار ماروں گا۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد جب تکلیف بڑھتی گئی، عرصہ گزر گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے میرے رب، شیطان نے مجھے بڑی مشقتیں اور تکلیف پہنچائی، شیطان نے مجھے بڑی مشقتیں اور تکلیف پہنچائی۔ اور دوسری جگہ آپ کے الفاظ مبارک یہ ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ رب نے فرمایا ارکض برجلی کا، اے ایوب اپنا پاؤں یہاں پر مارو، زمین پہ مارو، ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ ایک پینے کا ٹھنڈا چشمہ پانی کا جاری ہو جائے گا، مغتسل بارد و شراب، یہ پینے کے لیے اور نہانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ وہاں سے ابل پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنا پاؤں مبارک وہاں پہ مارا، وہاں پر چشمہ جاری ہو گیا، اس چشمے کا پانی پیا تو جو اندر کی تکلیف تھی ختم ہوئی، اور اس چشمے کا پانی جب اپنے بدن میں ڈالا تو جو باہر کی تکلیف تھی وہ ساری ختم ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر پہ فرمایا انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر والا پایا، نعم العبد، یہ کتنا اچھا بندہ ہے، انہ اواب، یہ بے شک بہت زیادہ اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی کی شان اور ان کا مقام صبر ہے کہ جن کے صبر کی گواہی خود رب العالمین دیتا ہے کہ ہم نے ایوب کو بڑے صبر والا پایا، کتنا اچھا بندہ ہے، بے شک یہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا ہے۔ یہاں تک کا جو واقعہ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایک تو تکلیف دور فرما دی، اس کے بعد آپ کے جتنے مویشی مر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اس سے دگنے اور عطا فرما دی۔ آپ کے جتنے بیٹے فوت ہوئے تھے، ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے بیٹے زندہ کر دیے اور اتنے ہی بیٹے آپ کو اور عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلے والے تو زندہ نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جتنے پہلے تھے اس سے 2 گنا زیادہ بیٹے عطا کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سے بیان فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ جو انہوں نے کہا نا مولا میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا۔ فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو ایوب کو تکلیف تھی ہم نے اٹھا دی، دور کر دی۔ اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور جتنا ہم نے اس سے لیا تھا ہم نے اس کی طرح اتنا اسے اور عطا کر دیا۔ اور یہ کیا تھا؟ فرمایا ہماری طرف سے رحمت تھی۔ رب فرماتا ہے ہماری طرف سے رحمت تھی اور یہ نصیحت تھی عبادت گزاروں کی، رب کی بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ رب تکلیف دیتا ہے تو بدلہ بھی دیتا ہے، رب آزماتا ہے تو انعام بھی دیتا ہے، کامیابی کے اوپر اللہ تعالیٰ کرم نوازی بھی فرماتا ہے۔ تو اس پورے واقعے میں جو صبر ہے، ایک تو اللہ کے نبیوں کا مقام پتہ چلا، حضرت ایوب علیہ السلام کا مقام پتہ چلا، دوسرا یہ ہے کہ مشکل تکلیف آئے تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، صبر کا صلہ بڑا عظیم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ واقعہ نصیحت ہے آپ ہی دین کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر کرنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے اپنی بیوی کے بارے میں قسم کھائی تھی کہ میں اسے 100 ضربے ماروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ بیوی نے اتنی خدمت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود بیدک ضغفا فاضرب بہ ولا تحنث،
کہ اے ایوب اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو پکڑ لو جس کے 100 تنکے ہوں، وہ ایک مرتبہ مار لو 100 پورے ہو جائیں گے۔ جس بیوی نے اتنی خدمت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے بے آسرا نہیں چھوڑ۔ تو اس واقعے میں ایک دوسرا سبق ہے کہ زندگی میں انسان کو جتنا فائدہ اور جتنی خدمت اس کی بیوی کرتی ہے کوئی نہیں کرتی۔ ایک وقت آتا ہے جب بچے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن تقریباً یہ ہوتا ہے کہ بیوی کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ بڑھاپے کے اندر بعض اوقات بچے سہارا نہیں ہوتے، بیوی سہارا ہوتی ہے۔ اس لیے جو بیوی ہے اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ بیوی سیکھے حضرت رحمت رضی اللہ عنہا کے کردار سے کہ شوہر کی کیسے خدمت کی۔ وہ کماتی تھی، گھر میں جا کے نوکریاں کرتی تھی اور کما کے لا کے اپنے شوہر کو پیش کرتی تھی۔ سبحان اللہ، ان کی نوکری کے اوپر جو ہے وہ ہماری زندگیاں قربان اور ہمارے مال قربان، لیکن ان کے رب نے ان کو آزمایا، وہ پورے اترے۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ، دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عورتوں کی قربانی بہت بڑی ہوتی ہے۔ بیویوں کو یوں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کی قربانیوں کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ماتحت بنایا ہے تو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی خدمات کو تسلیم کر کے ان کی عزت افزائی کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی بھر وہ خدمت کرتی رہیں اور صرف چھوٹی موٹی چیز کے اوپر یا تو اس کو چھوڑ دیا یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ رویہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام پر اور ان کی خدمت گار زوجہ مطہرہ پہ کروڑوں رحمتوں کی بارش فرمائے، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں مال کی سلامتی، جان کی سلامتی، صحت و عافیت عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں اللہ تعالی حضرت ایوب علیہ السلام کا سایہ عاطفت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین، جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔